السلام علیکم جی، میرا نام ہے حسنین لودھی، جیسا کہ آپ مجھے پہلے بھی جانتے ہی ہیں۔ تو یہ ہماری ایک ٹیگ لائن ہی بن گئی ہے کہ جیسے کہ آپ مجھے پہلے بھی جانتے ہیں۔ چلیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی ہم چبارہ بیٹھک کے ایک پروگرام سیریز ہماری شروع ہے، تو اس میں ہم مختلف دوست ہمارے اکٹھے ہوتے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے گپ شپ ہو جاتی ہے، اور کوئی کبھی سیفی صاحب سے ہم کوئی ان کی مدبرانہ سوچ سے کوئی ایسے ایسے سوالات کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور پیر عبد الباسط صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، کافی دنوں کے بعد آئے ہیں چبارہ بیٹھک میں۔ تو آج ان سے بھی کوئی ایک ماحولیاتی طور پر جو اس وقت جو ہمارے دنیا کے اندر جو بڑے مسائل چل رہے ہیں اس وقت، غزہ اسرائیل وار، مسلم اور اسرائیل وار جو چل رہی ہے، اس کے بارے میں بھی تو آج ان سے بات کریں گے کہ کیا یہ کیا سوچتے ہیں جو اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے غزہ پر، جو وہاں پہ معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، کافی لوگ مطلب شہید ہو رہے ہیں، تقریباً 10,000 15,000 کے قریب شہداء کی تعداد پہنچ چکی ہے۔ سب سے پہلے حماس نے وہاں پہ حملہ کیا، حماس نے ان کے 1300-1400 مطلب اسرائیلی مارے، اور اب تو پھر اسرائیل نے فل فلج وار وہاں پہ سٹارٹ کر دی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی آج ڈسکس کریں گے، تو کیا ان کے آثار ہیں، اور مسلم امت کا، مسلم امہ جسے ہم کہتے ہیں، مسلم ممالک جو ہمارے ہیں، ان کے کیا کردار ہے اس جنگ کو سیز فائر کرنے میں، اور پوری دنیا میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، امریکہ میں مطلب یو کے، یو ایس اے، ہر جگہ پہ تنقید کا نشانہ بن رہی ہے جو فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کے خلاف کافی عوام نکل رہی ہے۔ لیکن کل امریکہ میں پرو اسرائیل بھی ایک مظاہرے ہم نے دیکھے ہیں، پرو اسرائیل مظاہرے بھی ہو رہے تھے۔ اس کے بارے میں پیر باسط صاحب کی مطلب کافی عقابی نظر ہے، تو آج ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، یہ کیا وجوہات ہیں، کیوں آخر ایسا معاملات ہو رہے ہیں، اس کا حل ان کی نظر میں کیا ہے۔ جی پیر صاحب، کیا حال چال ہے؟ سیفی صاحب کو بائی پاس کرتے ہوئے میں آپ سے آج بائی پاس کر رہا ہوں۔ الحمدللہ جی، حسنین خان لودھی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا۔ جی بڑی افسوسناک سچویشن ہے ایک، جو یہاں پہ مطلب کیا بات کی جائے، ظلم ہو رہا ہے بہت زیادہ، بالکل اور جو سچویشن ہے وہ قابو سے باہر ہے، نقصان بہت ہو گیا ہے، جانی نقصان بھی بہت ہو گیا ہے، اور مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ آج ہی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ الشفا ہاسپٹل کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے بتایا کہ آئی سی یو میں جتنے بھی لوگ تھے نا، کوئی آئی تھنک شاید 50 سے 100 تک کی شاید تعداد لکھی ہوئی تھی، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ ان کی تعداد کے بارے میں، لیکن وہ سارے جو ہے نا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں انفارچونیٹلی۔ انا للہ و انا تو الیہ ابھی بھی بہت زیادہ لوگ ان کے محاصرے میں ہیں، اسرائیلی فورسز کے۔ تو وہاں پر جو سچویشن ہے وہ تو بہت ہی پیتھیٹک سچویشن ہے۔ اسرائیل چاہ کیا رہا ہے اب؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ ایک جو عوام ہے، عام عوام جو غزہ کی، ان کو وہ خوف زدہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ حماس جو ہے یہ غزہ کے اوپر اس کی حکومت ہے، اور یہ والا جو ایریا ہے یہ حماس کے پاس ہے انتظامی لحاظ سے۔ تو حماس نے اب چونکہ ایک آپریشن کیا تھا جسے کیا نام دیا گیا تھا جی، ایک بڑا وہ نام بھی انہوں نے دیا تھا جو حماس بڑا نے آپریشن کیا تھا۔ مشہور ہوا ابھی ہاں، تو۔ کوئی فلڈ کے نام سے شاید کوئی اس جی طرح جی کا بالکل ہے، ایسا انہوں نے ذہن میں نام نہیں دیا آ رہا تھا۔ ابھی۔ تو اس میں کافی سارے انہوں نے اسرائیلی علاقے میں گھس کر کافی سارے اسرائیلیوں کو مارا وہاں پہ، اور اب دیکھیں یہاں پہ شروع میں ہمارے جو پاکستان کے اندر سینٹیمنٹ تھے وہ شروع میں بڑے وہ ایکسائٹمنٹ والے تھے کہ جی اتنے انہوں نے اسرائیلائٹس مار دیے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد جو ہوا ہے اس کا جو ریئیکشن ہے وہ تو بہت ہی خطرناک اور بہت بالکل زیادہ آیا ہے۔ بالکل یعنی اب تک کوئی، میرا خیال ہے کہ اگر حماس نے کوئی 2,000 اسرائیلیوں کو مارا ہے یا یرغمال بنایا ہے کوئی 100-200 لوگوں کو، تو اسرائیل نے آگے سے کوئی 13-14 ہزار جو لوگ ہیں ان کی جانیں لے لی ہیں، اور جو پراپرٹیز ہیں لوگوں کی وہ تباہ کر دی ہیں، لوگ بالکل زیرو پہ آ گئے ہیں، اتنی بڑی بلڈنگز ہیں انہوں نے بموں سے اڑا دی ہیں، اور پھر لوگوں کو مطلب انہوں نے سانس لینے کی بھی جگہ نہیں چھوڑی۔ اگر لوگ بھاگ کے کوئی ہاسپٹل میں یا مساجد میں یا پناہ گزین کیمپ میں جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ بھی بمباری کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ان لوگوں میں جو ہے نا وہ حماس کے لوگ چھپے ہوئے ہیں، اور حماس کے لوگ جو ہے نا وہ عام لوگوں کی کو ڈھال کے طور پر وہ کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ چاہے وہ ڈھال کے طور پر بھی استعمال کر رہے ہوں، پھر بھی سویلینز کو مارنا اس طریقے سے،
خاص طور پر بچوں کی تعداد اور خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے جو بالکل ہی بے گناہ ہے. ایک وہ ان کا ہنستا بستا نظام چل رہا تھا, ایک دم ان کے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے جی. بالکل بالکل. مطلب لیکن اب اس سارے سنیریو میں نا جو مجھے جو تشویش ہوتی ہے جس بات سے کہ جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں, جو مسلم امہ کا ایک لفظ آتا ہے جس میں سعودی عرب ہمارا بڑا ایک رہبر رہنما جس کو کہہ لیتے ہیں جی کہ وہ بڑا ہمارا ملک ہے, ان کی طرف سے وہ کوئی سچ اتنی بڑی کوئی اگریشن نہیں دکھایا گیا کیونکہ وہاں پہ اسرائیل کی سپورٹ میں امریکہ یورپ آ گیا کافی حد تک, امریکہ کینیڈا بڑے ممالک ان کی, انڈیا جو ایک گٹھ جوڑ جو ہمیں نظر آیا نا اس میں کہ وہ انڈیا اسرائیل اور امریکہ کا بہت بڑا گٹھ جوڑ نظر آیا اس پورے سینیریو میں. انڈیا نے بہت اسرائیل کی حمایت کی ہے سارے پورے سینیریو میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کینیڈا میں بھی, کینیڈا نے جسٹن ٹروڈو کا پچھلے دنوں بیان بھی تھا لیکن انہوں نے اب غزہ پہ وہ مذمت کر رہے ہیں کہ جی غزہ میں جو ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ جو شہید ہو رہے ہیں وہ تھوڑا سا کم ہونا چاہیے, سیز فائر کی طرف آنا چاہیے, لیکن ابھی تک کوئی عملی اثر نہیں نظر آ رہا. بالکل ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اگریسر کنٹریز ہیں جنہوں نے اگریشن کی ہے یا جن کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے اگریشن کرنے کی, تو وہ لوگ جو ہے نا وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں اسرائیل کے. لائک چونکہ اس طرح کی جو ایڈونچرز ہے وہ یو ایس اے بھی کرتا رہا ہے, اور کیا پتا کہ کل کو پھر کرے. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ انہوں نے عراق میں اگریشن کی, پھر افغانستان میں کی, اور اس کے بعد شام میں کی. تو ابھی وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کسی بھی وجہ سے کسی چیز کو بہانہ بنا کر کے جی وہاں پہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں جو کہ امریکن انٹرسٹ کے اگینسٹ وہ اٹیکس کر رہے ہیں, تو اس کو کرنا پڑے. تو جب وہ کرتے ہیں امریکنز تو ان کو بھی اس وقت دنیا کی ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. ابھی چونکہ مدعا یا ٹاپک سیم ہے کہ اسرائیلائٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں دہشت گرد ہیں حماس والے, اور ہم ان کا جو قلعہ کما کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس میں امریکنز ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے انڈیا کی بات کی تو انڈیا بھی کشمیر کے اندر تو اگریشن اپنی اس نے جاری رکھی ہوئی ہے بہت زیادہ عرصے سے. تو وہاں پر بھی انڈیا والے بھی یہ کہتے ہیں کشمیر میں جو حریت پسند ہے, جو فریڈم فائٹرز ہیں, ان کو انڈین جو ہے وہ آتنکوادی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ٹیرورسٹ ہیں. بالکل تو ان کو بھی اب کشمیر میں جو اپنی مہمات ہیں ان کو جاری رکھنے کے لیے دنیا کی سپورٹ چاہیے. تو اگر ملتی جلتی کوئی جارحیت کوئی اور کرتا ہے تو وہ پھر ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. میرا خیال بالکل میں یہ ایک سینیریو بن رہا ہے. بالکل بالکل. لیکن جو مسلم ممالک ہے ان کے کردار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مسلم ممالک کا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو ہر کسی کے اپنے انٹرسٹ ہے. کوئی بھی اپنے ذاتی انٹرسٹ ہٹ کر کوئی بھی کنٹری جو ہے نا وہ نہیں سوچتا. وہ کوئی بھی کنٹری یہ نہیں سوچتا کہ میں کسی کی سپورٹ کرتے کرتے کہ میں اپنا انٹرسٹ گوا بیٹھوں. بالکل تو اسرائیلی جو ہیں وہ بڑے پاورفل ہیں, وہ مطلب بہت مضبوط ملک ہے ٹیکنالوجی میں, سائنس میں, زراعت میں, اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں اور ان کے ساتھ باہمی جو کچھ شراکت داری سے چلا جائے, کوئی ٹیکنالوجی شیئر کی جائے, کچھ چیزیں شیئر کی جائیں. اس طرح امریکہ بھی ایک پاورفل ملک ہے. ایک حقیقت جو ہے وہ ماننی چاہیے سب کو کہ دنیا میں جو بھی طاقتور ہوتا ہے نا سارے اس کے حامی ہوتے ہیں. اب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو جو تھوڑا سا طاقتور انسان ہوتا ہے تو اس کے اگینسٹ جو ہے نا حق سچ کی بات کرنے کوئی نہیں آتا, انلیس کہ کسی کا ذاتی اگر کوئی انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہو تو وہ تو بولتا ہے, چیختا چلاتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ زیادتی آپ کر رہے ہو. لیکن کوئی دوسرا بندہ آ کے اس کی سپورٹ میں کسی کے ساتھ نہیں الجھتا. تو میرا خیال میں وہ جو مسلم ممالک ہے ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ شاید اسرائیل والی جو سائیڈ ہے یہ زیادہ تگڑی ہے, اور اسی سے کل کو ہمارے کچھ میوچولی کوئی ہم بینیفٹ بھی لے سکتے ہیں, اور فلسطینی جو ہیں ان کے ساتھ ہم کوئی مفاد نہیں لے سکتے. شاید یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اب اس کو نا ہم تھوڑا سا ایک مذہبی لحاظ سے بھی دیکھیں گے کہ جو جیوز ہیں, جیوز کا جب دیکھتے ہیں تو یہ قوم میں بنی اسرائیل کو کی طرف سے آئے ہیں, لیکن جو بنی اسرائیل تھی وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے فیوریٹ قوم میں سے تھی. ان پہ من و سلوہ بھی ان پہ اترا. جی تو جی آج بھی اگر ہم دیکھیں نا تو یہ مٹھی بھر جوز ہیں. جس طرح ہولو کاسٹ ہوا تو وہاں پہ ہٹلر نے ان کو بہت ملینز میں یہ ان کو مطلب مار دیا تھا.
تو ہولوکاسٹ کے بعد یہ مٹھی بھر لوگ آج بھی پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. جی جی اسرائیل میں یہ ہیں تو تھوڑی سی تعداد میں، لیکن ان کے جو انٹرسٹ ہیں، ان کی جو ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، وہ اس سے وہ پوری دنیا کیا مسلم ورلڈ ہر جگہ پہ وہ ان کا کنٹرول ہے ایک طرح کا. تو یہ میرے خیال میں اگر اسلام مذہبی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ان پہ خدا کی قدرت ہے، جو انہیں پہلے جو منو سلوا انہوں نے کھایا ہے، یا جو انہوں نے مطلب خدا کی فیورٹ قوم رہی ہے، تو کیا اب بھی یہ چیز سمجھتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پیر صاحب سے بھی رائے لیں گے، اور سیفی صاحب کو میں بائی پاس اب نہیں کروں گا کہ ڈائریکٹ ان سے بھی کال ملا لوں جی کہ جی سیفی صاحب آپ بھی اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں، پھر پیر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ظلم تو ظلم ہی ہے. بالکل. جو ظلم ہوا ہے اور ہو رہا ہے، یہ بہت ہی ایک درد بھری کہانی ہے. درد بھری یہ کہانی ہے کہ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے اوپر ظلم کریں. باقی یہ جو بات کی نا آپ نے کہ پسندیدہ یہ لوگ تھے، تو اس میں شک نہیں ہے کہ پہلے جو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو آج کل کے یہ جو یہودی جھنڈے جو آگے ہیں نا جی، یہ ہم اس کی طرف نسبت نہیں کر سکتے. یہ تو کافر ہیں. کافر ہونے کے باوجود جناب یہ اپنا مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور بے گناہ جو معصوم بچے ہیں ان کو وہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، کسی کا کوئی جناب اپنا دیکھ لیں آپ ایسا کہ جناب وہ ملبے کے نیچے کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ تو دبے پڑے ہیں. تو ظلم ظلم ہی ہے. ظلم کے خلاف ہم کو آواز اٹھانی چاہیے. تو کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ. الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا. یعنی کہ ظلم جو ہے نا وہ قیامت کے دن ہے، اندھیروں کی صورت میں ہوگا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ظلم کو اگر ہوتا آپ دیکھ لیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روکیں. تو اسلام نے پہلے قانون نافذ کیا ہے. اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم آپ پھر اس کو زبان سے برا کہیں. اگر آپ میں یہ طاقت بھی نہیں ہے تو پھر ہم کو چاہیے کم از کم ہم دل میں ان کو برا ضرور کہیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ تو بہت ہی بڑا جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے. باقی ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گا پیر صاحب سے، پیر عبدالباسط صاحب سے، کہ آیا کہ وہ جو خوراک اور باقی جو مسلمان لوگ ہیں وہ ان تک کوئی چیزوں کی ہیلپ نہیں کر رہے؟ یہ کیا معاملہ، کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ خبروں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے چیزیں تو جا رہی ہیں، لیکن آگے پہنچ نہیں پا رہی. آگے جو ایک رفح کراسنگ ہے ادھر سے جو ہے نا وہ آگے حالات ہی ایک تو بڑے خراب ہیں کہ وہ بالکل بلا تفریق وہ بمباری کر رہے ہیں. کوئی بھی وہاں پہ جاتا ہے تو ان کو مثلاً امدادی ادارے ہیں، ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم بچ جائیں گے. مطلب جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں کہ آپ جو اس میں امدادی کارکنان ہیں، صحافی ہیں، ان کا آپ خیال رکھتے ہیں، ہاسپٹل کا خیال رکھتے ہیں. لیکن وہاں پر تو یہ ہے کہ یو این او کے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں، کافی ساری تعداد جو ہے وہ صحافیوں کی وہ بھی مارے جا چکے ہیں. تو اس وجہ سے وہاں پہ جو رسائی ہے وہ مشکل ہو رہی ہے امداد کی بھی. بالکل. اور جو لودھی صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ کیا ہے کہ یہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا ہے اور اس وقت بھی یہ دنیا میں ایک حکمرانی کر رہے ہیں. تو اس نقطہ کی طرف آتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا جو پیچھے تھا بنی اسرائیل کی قوم پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات تھے وہ تو تھے ہی، لیکن آگے اگر ہم آئے نا تو پھر یہ ہمیں کمزور بھی کسی جگہ پر نظر آئے ہیں اور پھر یہ دوبارہ طاقتور ہوئے ہیں. بالکل. اور اس میں دو فیکٹر مجھے نظر آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ اقلیت ہوتے ہیں اور آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے، آپ کا استحصال ہوتا ہے، تو اس میں یہ بہت سارے اس بات کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ یونائٹ ہو جاتے ہیں. یہ چیز آپ کو یونائٹ کر دیتی ہے، جو آپ کا ایکسپلائٹیشن ہے یہ آپ کو یونائٹ کرتا ہے. اور دوسرا یہ لگتا ہے مجھے کہ جو جیوز ہیں نا یہ بڑے پیور ہیں، پیور مذہب کے لحاظ سے یہ بڑے پیور ہیں، کیونکہ یہ جو قبول نہیں کرتے کوئی بھی مطلب کنورٹڈ کو. اگر کوئی بھی کرسچن یا مسلم یا ہندو اگر وہ یہودی ہونا چاہے
تو وہ یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور ان کے مذہب کے مطابق بھی وہ یہودی ہو نہیں سکتا. اور ایون کہ اگر کسی شخص کے بچے ہیں اور باپ جو ہے وہ یہودی ہے اور ماں جو ہے وہ جیوز نہیں ہے، تو پھر بھی وہ جو بچہ ہوگا اس کو یہ یہودی نہیں مانتے. یہ یہودی صرف اس بچے کو مانتے ہیں جو ماں کی سائڈ سے مانتے ہیں، جس ماں کے پیٹ میں جنم لیا ہے. اگر وہ یہودن ہے تو اس بچے کو صرف ان کے مذہب کے مطابق یہودی مانا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ان کی تعداد بھی زیادہ بڑی نہیں، کیونکہ کنورٹ نہیں یہ ہو سکتے، اور بڑا اسٹرکٹ جو ہے ان کا میرٹ ہے یہودی ہونے کے لیے، تو ان کی تعداد نہیں بڑی. اور وہ تھوڑے سے لوگ رہے ہیں ایک کمیونٹی کے اندر، کوئی آؤٹ سائڈر نہیں ہے. تو وہ آپس میں جو ان کی پلاننگ ہے اور جو کوآرڈینیشن ہے، میرا خیال ہے اس کے بہتر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی پیورٹی بہت زیادہ ہے. تو ان کا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا، تمام بڑے برانڈز ہیں جو دنیا کے اندر برانڈز ہیں، تو ان کے مالک سارے جیوز ہیں، بڑے برانڈز. جس طرح اب فری لانسر کا فائیور ہے، فائیور بھی اگر فائیور ہی ہم بند کر دیں تو بڑی حد تک یہ فری لانسنگ کا کام ختم ہو جائے، لیکن وہ بھی اسرائیل کا ہے. اس طرح بڑے برانڈ پیپسی ہو گیا، میکڈونلڈ، یہ سننے میں آ رہا ہے یہ چیزیں، لیکن کافی حد تک جوز مطلب ہیں، یہ اسرائیل کی نہیں میں بات کر رہا ہوں، صرف جوز کی بات کر رہا ہوں کہ بڑے برانڈز پہ جوز مالک ہے. اب یہ ایک طرح کی اس طرح انہیں کہیں گے کہ ہم خدا کی طرف سے نعمت ہے کہ آپ دنیا کے تقریباً 70-80% وسائل پر آپ قابض ہیں. دیکھیں، جو بھی کسی کے پاس اگر کوئی خوشحالی ہوتی ہے تو وہ خدا کا انعام ہی ہوتا ہے. بالکل. لیکن اگر ہم اس کو ایسے لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص ہے کہ یہودی ہی خوشحال ہو سکتے ہیں اور دوسرے نہیں ہو نہیں سکتے، ہو تو سکتے، ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات دوسرے بھی بہت سارے لوگ جو یہودی نہیں ہیں وہ بھی بڑی خوشحال ہیں اور بڑا انہوں نے سکسیسز اچیو کی ہوئی ہیں. لیکن اوور آل نا ایک پاپولیشن کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں نا، پاپولیشن تھوڑی پاپولیشن سے زیادہ ریسورسز کے مالک ہیں، بس وہ زیادہ ان کے میں اس پاس پر ہے. یہی کہوں گا کہ جو ہے نا، جو ہم ایک عام بات کرتے ہیں نا کہ کوانٹٹی نہیں ہونی چاہیے، کوالٹی ہونی چاہیے. تو بالکل. اس اصول کو انہوں نے پکڑا ہے کہ انہوں نے اپنی تعداد بڑھانے کے چکر میں نہیں پڑے. مثلا ہم مسلم ہیں نا، تو ہم لوگ فخر کرتے ہیں کہ جی دنیا میں اتنے زیادہ مسلمان ہیں، اور جب کوئی اور نیا مسلمان پیدا ہوتا ہے یا کوئی کنورٹ ہو کے مسلمان ہوتا ہے تو ہم بڑے اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں. تو یوں لگتا ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے نا وہ تعداد بڑھانے پہ ہے، لیکن ہمارا فوکس جو ہے نا وہ پیورٹی اور کوالٹی پہ نہیں ہے. اب ہماری تعداد دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے یہودیوں کے مقابلے میں، لیکن آپ دیکھیں ہماری ورتھ کیا ہے. ہماری لیکن جو دنیاوی اعتبار سے بھی ہماری کوالٹی کوئی نہیں ہے، اور جو ہماری ایک ایتھیکلی، مورلی اور ایون کہ مذہبی اعتبار سے بھی ہم کافی پستی کا شکار ہیں. لیکن یہ نا اب آپ نے کہا نا کہ جس طرح ہماری آبادی زیادہ ہے، مسلمان ہیں، تو ہم بھی ایسے مسلمان ہیں کہ مطلب پاکستان کی پاکستان کی میں مثال لیتا ہوں. پاکستان کی جو 70% آبادی ہے نا وہ دیہاتی آبادی ہے، جو دیہات میں رہتی ہے. اور دیہات کی جو 70% آبادی ہے نا، ان کو تو غسل تک کے فرائض کا نہیں پتا، ان کو بیسک کنسپٹ نہیں پتا اسلام کے. نماز تو دور کی بات آ گئی نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ تو بہت دور مطلب ان کے لیے ہو گیا. ایک بندہ بالکل بالکل پاکی کی حالت میں ہی نہیں رہتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ غسل ہوتا کیا ہے. میں تو ایسے ایسے واقعات ہیں، میں آپ کو سنانے بیٹھ جاؤں آپ تو کانوں کو ہاتھ لگائیں. شاید وہ کیمرے پہ آپ سنا کیمرے بھی پہ نہ بالکل سکیں. کیمرے پہ نہیں سنا سکتے، لیکن میں کہتا ہوں اب وہ بندہ جس کو غسل کے ایک بندے سے پوچھا یار غسل کیا ہے، وہ کہتا ہے غسل کیا ہوتا ہے. اب جس کو غسل کا ہی نہیں پتا، اس کو نماز کا کیا پتا ہوگا، اس کو نماز میں کتنی رکعات ہیں وہ کیا پتا ہوگا، اس کو پھر آگے دیگر مسائل کا کیا پتا ہوگا کیا. لیکن صرف ایک مسلمان کے گھر پیدا ہو جانے سے ہم اسلام اس کو، کمپلیٹ نہیں ہوتا. اسلام کمپلیٹ نہیں ہوتا. ایک مسلمان کے گھر تو پیدا ہو گیا، لیکن مسلمان کا تجھے تو یہ بیسک کنسپٹ ہی نہیں پتا کہ مسلمان تو کیوں ہے، کیا تمہارے فرائض ہیں. بیسک 5 جو ہمارے فرائض ہیں وہ نہیں ہمیں پتا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو خدا پر یقین ہے، یقین کامل، وہ نہیں ہمیں پتا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آبادی میں زیادہ ہیں، ہم اس چیز پہ فخر کرتے ہیں. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ یہی پوائنٹ ہے کہ آپ بھی ہمارے کچھ فرمائیں ہمیں جو ہے نا وہ پہلے ان کی فیس. اپنی کوالٹی کے اوپر ہمیں پراؤڈ کرنا چاہیے. بالکل.
کہ ہم اس چیز کے اوپر پراؤڈ کریں کہ ہماری جو ہے نا ایتھیکلی ہم مضبوط ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ اخلاقیات کا خیال رکھا جائے، اور ہم لوگ جو ہے نا وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کچھ ہم فخر سے کہہ سکے کہ یہ ہم نے اچیو کیا ہے، یہ چیز زیادہ میں نے لگتی ہے۔ جی سر صاحب۔ اصل میں یہ چیزیں ہیں نا جی، ہمیں بھی خامیاں ہیں۔ خامیاں یہ ہیں کہ دیکھ لیں آپ، پوری دنیا میں مسلمان مار کھا رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمان مار کھا رہا ہے۔ اگر غیر مسلم، ایک مثال سکھ ہے تو سکھ کی پہچان ہے اس کی پگڑی، اس کا کڑا، اس کے بال، اس کا جو پورا ایک حلیہ ہے، اس کی پہچان ہے۔ دور سے آتا، جب وہ آتا ہے نا تو چھوٹا سا بچہ بھی پہچان لیتا ہے کہ یہ سکھ آ رہا ہے، یہ فلاں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز میں یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوۃ الحسنہ تھا نا، جو آپ نے ہم کو دین دیا تھا، اس دین سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ آج اگر ہم مسائل میں زیادہ تر جو گھرے پڑے ہیں نا، اس کی اصل وجہ یہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں اور محبت کے پیغام کو عام کریں۔ اگر آپ کسی جگہ پر کسی کو ظلم کرتے دیکھتے ہیں تو خدا را اس ظلم کو روکا جائے، کیونکہ جی کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ نہیں آپ کر لیں کر لیں۔ بس میں پیغام میں نے دیا ہے دوستوں کو اس چیز کا ہی، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس چیز کا بچنا چاہیے۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، جو ظلم کے ذریعے، عزت چاہتا اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا، علی پاک فرماتے ہیں کہ ظلم کر کے اس کو عزت مل جائے گی، تو یہ اس کی غلط سوچ ہے۔ ظلم کے ساتھ کبھی بھی عزت نہیں ملتی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کر دے گا، اللہ اس کو انصاف کے ذریعے ذلیل کر دے گا، یعنی کہ وہ ذلیل ترین ہو جائے گا جو بندہ ظلم کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ظلم کی طرف نہ جائیں، بلکہ محبت اور احسان اور قربانی کی طرف آئیں، اور جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر، جہاں جہاں پر مسلمان موجود ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے قلب کو یقین کریں کہ درد دل سے خون کے آنسو رو رہا ہے کہ اس چیز کو بند کیا جائے۔ مسلمانوں پر یہ جو ظلم ستم ہو رہا ہے، خدا کے لیے اس کا خیال کیا جائے۔ تمام انسانیت، تمام مخلوق، اللہ نے تمام کو احسن بنایا ہے، ہم کو چاہیے ہم آپس میں پیار اور محبت کریں۔ آخر میں ہم فلسطین کے لیے دعا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بعدد کل ما دون باللہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آمین۔ الہی انت مقصودنا وردا کا مطلوبنا تینا محبت ذات کا معرفت صفاتک۔ اے اللہ، ہم گناہ گار، بدکار، سیاکار تیرے بندے، میرے مالک کریم، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین پر ہو رہا ہے، چیچنیا، بوسنیا میں، ہندوستان کے مسلمانوں پر، پاکستان کے مسلمانوں پر، یا رب العالمین اپنی حفاظت میں رکھ، اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ بالخصوص فلسطین کے جتنے بھی لوگ شہید ہو گئے، بچے، بوڑھے، عورت، جتنے بھی یا اللہ شہید ہوئے، یا اللہ ان کو درجات کی بلندی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ان کو صحت کاملہ عاجلہ مشفع عطا فرما۔ یا رب العالمین تمام کو سکھ صحت مند زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم کو آپس میں بھائی چارہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کی پرسش نہ فرمانا، اللہ ہم کو نیکی سے محبت عطا فرما اور برائی سے ہم کو نفرت عطا فرما۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی بارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد۔ ابھی تو ہم نے تھوڑا سا پروگرام کو آگے چلانا تھا، لیکن سیفی صاحب کو نا میرے خیال میں ان کی بیوی کی کال آ گئی ہے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے جلدی دعا کروا کے نا، جیسے مولوی کرتے ہیں کہ میاں حلوہ کھولو، حلوہ مینو جلدی جلدی کھلاؤ، مینو جلدی جلدی دعا منگواؤ، تے حلوہ مانڈا شروع کریے۔ تے سیفی صاحب نے چلو آج ہمارے ساتھ، لیکن ہم سیفی صاحب کی قدر کریں گے، تو انہوں نے جانا ہے، تو ان کی وائف کی کال آ گئی ہے، تو ہم بھی پیر صاحب سے اب اجازت چاہیں گے، سیفی صاحب سے اجازت چاہیں گے، کیونکہ ہم نے بھی ابھی تھوڑے سی لانگ واک پہ نکلنا ہے، تھوڑا رات کو ہماری واک ہوتی ہے، تو آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے دوبارہ بیٹھک کے نئی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔